بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعد فلا یرا وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المبيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلوات ہمارے مذہب کے اصول کے مطابق آیت کا ترجمہ، آیت کے معنی، کلام معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ ہر وہ ترجمہ، ہر وہ تفسیر، ہر وہ توضیح، ہر وہ تشریح جو ارشادات معصومین کی روشنی میں نہ ہو، وہ تفسیر بالرائے کے مرادف ہے، جو کفر ہے۔ یہ قرآن معمہ ہے، معمہ، اللہ معمہ، اسے کوئی حل نہیں کر سکتا۔ یہ معمہ ہے، اس معمے کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ کیا سوال یہ ہے کہ قادر مطلق نے قرآن کو معمہ کیوں نازل کیا؟ یہ آپ سمجھے کیا بات ہے؟ کیوں معمہ نازل کیا؟ معمہ اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ آل محمد کے دروازے پر آنے پر مجبور ہوں۔ نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ اگر محمد آپ کا دل چاہتا ہے درود پڑھنے کا، تو جو اس کی شان ہے ویسی درود ہونا چاہیے، ویسے جیسے اور روز جمعہ ہے، روز جمعہ کے اعمال میں 100 مرتبہ درود ہے بھی۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ درود سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ہے شہد کی مکھی سرکار دو عالم کی خدمت میں آ گئی ہے،
کہا یا رسول اللہ میں نے فلاں، یہ ایک سورہ قرآن کا اسی کے نام پہ ہے، سورہ نحل، کہا یا رسول اللہ فلاں مقام پر میں نے کچھ شہد جمع کیا ہے، آپ یا کسی کو بھیج کر کے یا جیسا منگوا لیجئے یا تشریف لے چلے۔ سرکار دو عالم نے مکھی کی دعوت قبول فرما لی، قبول فرما لی۔ کیا آپ نے یہ پوچھا اس سے کہ یہ بتاؤ کہ عموماً تم پھولوں کے رسوں کو چوستی ہو اور پھولوں کے رس عموماً تلخ اور کڑوے ہوتے ہیں، بہت کڑوے، بے شک۔ اچھا پھر یہ تلخی شیرینی سے کیوں کر اور کیسے بدلی؟ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اس سے کہ یہ خیال ہے کہ حضور کو معلوم نہیں ہے، کبھی کبھی سوال میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ آپ تو قرآن پڑھتے ہیں، خدا عالم الغیب والشہادہ حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یا فرمائی کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب بتا رہے کہ یہ عصا ہے، لاٹھی ہے، لاٹھی جو ذرا ذرا سی بات پر آج کل نکل آتی ہے، سمجھ ہیں؟ نہیں اب تو لاٹھی کا دور ختم ہو گیا، درود پڑھیا تمہارا کبھی کبھی سوال میں مصلحت ہوتی ہے، مطلب ہے یہ تلخی کڑواپن، یہ کڑوا ہے، اس میں یہ تلخی یہ کیسے کیوں کر شیرینی سے اور حلاوت سے مٹھاس سے بدل جاتی ہے، اور ایسی شیرینی کہ جس کا جواب نہیں، شہد اور دوسری حلاوتوں کو تشبیہ دیتے ہیں شہد کی شیرینی سے، تو اس نے اس مکھی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ رسوں کو چوسنے کے بعد خداوند زمین و آسمان کی جانب سے ہمارے دل میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ ہم آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھیں۔ محمد و آل محمد تو یہ درود کا صلہ ہے، یہ اثر ہے درود کا کہ تلخی کو خداوند عالم شیرینی سے بدل دیتا ہے۔ یہ اس کے بعد آپ نے فرمایا حاضرین سے کہ سن لو، جس طرح یہ ہم پر درود بھیجنے سے خداوند عالم تلخی کو شیرینی سے بدل دیتا ہے، اسی طرح سے ہماری محبت کے سبب سے خداوند عالم برائیوں کو اچھائی سے بدل دیتا ہے۔ درود پڑھیے۔ بہرحال کل میں نے جب آپ کا وقت جب تک ہے آپ مجھے بتا دیجئے گا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، میرے لیے کوئی عیب نہیں ہے، جب تک کسی کا حق بھی نہیں لینا چاہیے، جب تک آپ ہیں مجھے بتا دیجئے گا، یا بس کہہ دیجئے گا یا گھڑی وڑی دیکھنے لگیے گا، کسی طرح آپ بہت سمجھدار ہیں۔ موڈ جب تک آپ کا ہے آپ ہمتن گوش رہیے، اور میری عادت بھی یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں مجمع پر نظر ڈالتا ہوں، یعنی کہ پڑھنے میں مشغول ہوں، دیکھتا ہوں کہ مجمع ہمتن گوش ہے، متوجہ ہے، تو میں جلدی ختم بھی کر دیتا ہوں۔ اگر توجہ دیکھتا ہوں میں تو بہت جلدی کرتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، لیکن اگر میں نے دیکھا کوئی ایک آدمی بھی کوئی ایسا میری نظر کے سامنے رہا کہ جو آنکھ بند کر کے سن رہا،
تو اب بہرحال اب چاہے جتنی دیر ہو جائے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں چاہے جتنی دیر ہو جائے، بہرحال میں چاہوں گا کہ آنکھ کھول کر کے، دل کی آنکھیں تو کھلی ہیں، یہ کہ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ جو سویا ہے نا مسئلہ، یار جو سویا ہاں الا شب ہجرت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ استثناء کرنا ہوگا. درود پڑھیے محمد اور آل محمد. اچھا 3 حدیث ہے اس وقت جو کل آپ کے سامنے، اس میں ایک میں نے وہ حدیث پڑھی تھی. سر اللہ فی العالمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ارشاد گرامی ہے، حدیث محفوظ کر لیجیے آپ اسی کی شرح. بالباء ظہر الوجود وبالنقطۃ تمیز العابد عن المعبود، یہ ایک حدیث ہے. بالباء معنی بے کے ذریعہ سے، بے کے سبب سے، ظہر الوجود سلسلہ وجود کا سلسلہ ظاہر ہوا. تخلیق، تکوین اور وجود کا سلسلہ یہ بے کے ذریعے سے ظاہر ہوا. وَبِالنُّقْطَةِ تَمَيَّزَ الْعَابِدُ عَنِ الْمَعْبُودِ، اور نقطے کے سبب سے، نقطے کے ذریعے سے امتیاز اور فرق حاصل ہوا عابد اور معبود کے درمیان کہ عابد کون ہے، معبود کون ہے. یہ نقطے کے ذریعے سے. یہ حدیث اس کو ذہن میں آپ رکھیں، کلام معصوم. لیکن اس کو آپ یہ سمجھئے کلام معصوم یہ آپ یہ بھی قرآن ہی ہے. آپ یہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ آیت کو بھی سامنے رکھیے گا. ما ينطق عن الهوى، معراج جسمانی کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، مگر وہ الفاظ، جن الفاظ میں قدرت نے معراج جسمانی کا ذکر کیا ہے ہمارے نبی کریم کی، ایسی لفظیں رکھی ہیں کہ جن سے فاصلے کی بو آتی ہے. آبا قوسین اور ادنا اس طرح سے. مگر جب کلام کا ذکر آیا تو درمیان سے تمام فاصلے کو ختم کر دیا. کیا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان میرے حبیب کی ہے مگر بولتا میں ہوں. درود پڑھیے محمد اور آل محمد. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو یہ حدیث اس کو محفوظ کر لیجئے. بالباء ظہر الوجود وبالنقطۃ تمیز العابد عن المعبود، ایک حدیث. ایک دوسری حدیث وہ بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. انا النقطہ وانا الخط. امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں نقطہ ہوں اور میں خط ہوں. یہ دو اس کو محفوظ کر لیجئے. انا النقطہ وانا الخط، میں نقطہ ہوں اور میں خط ہوں، اس کو بھی رکھ لیجئے آپ. تیسری حدیث وہ آپ کی نو کے زبان پر ہے، وہ آپ کے علم میں ہے. وہ مقامات النجات، یہ مرحوم سید نعمت اللہ جزائری کے اور مفتاح النبوہ، اور انہی دونوں کتابوں کے حوالے سے شیخ علی اکبر نہاوندی نے انوار المواہب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور وہ آپ کی نو کے زبان پر ہے. وہ یہ کہ اِنَّا مَا فِي الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. وَمَا فِي الْفَاتِحَةِ فی بسم اللہ، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے فاتحہ میں وہ بسم اللہ میں ہے. وَمَا فِي بسم اللہ، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ پھر وہ سب بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ سب
وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ, اور میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات. تو یہ 3 حدیث, اس میں بھی لفظ نقطہ آیا ہے, بالباء ظہر الوجود وبالنقطہ تمیز العابد عن المعبود, اور دوسرے میں بھی عن النقطہ وعن الخط. اور ایک حدیث اور بھی, اس میں تکرار ہے نقطے کی, 2 مرتبہ حضرت نے فرمایا عن النقطہ وعن النقطہ, 2 مرتبہ حضرت نے فرمایا. وعن النقطہ تحت الباء, اس نقطے پر الف لام ہے. لیکن اسفار کے تیسرے سفر میں دیکھیے آپ, اس میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں, یہاں نقطے پر الف لام ہے, اس میں نقطے پر الف لام نہیں ہے. انا نقطۃ تحت الباء, میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اب درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد. ایک مرتبہ اور درود پڑھیے. انا نقطہ. تو اب آج یہ اس مجلس میں نقطے کو سمجھنا ہے کہ یہ نقطہ کیا ہے. یہ نقطہ, یہ حدیث ہے, آپ کے اس نقطے کو خوب اچھی طرح سے سمجھنا ہے اس وقت مجلس میں. ہم اب اس میں حروف تہجی الف بے نقطہ سمجھنا چاہیے. میں طالب علم ہوں, بہرحال آپ کے سامنے یہی نقطہ ہے, الف ہے بے, میں یہ بیان کروں گا. آپ درود پڑھیے محمد. توجہ, حروف کے مراتب ہیں اور درجات ہیں. بے یہ حروف کے دوسرے درجے میں ہے, دوسرے مرتبے میں. کیوں؟ یہ کہ حروف کا پہلا درجہ, پہلا مرتبہ الف, پہلا مرتبہ کیا ہے؟ الف ہے. توجہ, الف یعنی پہلا مرتبہ ہے حمزہ, لیکن من باب المسامحہ مجازن اسے الف کہتے ہیں. ہماری اور آپ کی زبان میں حمزے کو الف کہتے ہیں, یعنی وہ الف جو پڑھایا جاتا ہے کہ جس سے آپ مانوس ہیں. تو حروف کا پہلا مرتبہ الف, اور بے یہ دوسرا مرتبہ. کہ الف میں یہ صادق آل محمد کا ارشاد ہے, الف میں 5 صفتیں قادر مطلق کی پائی جاتی ہیں. الف میں 5 صفتیں الف میں. اگر آپ واقعی نقطے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم تنگوش ہو جائیے, آپ سمجھیں. اگر نقطے کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو بے دوسرے مرتبے میں, الف میں 5 صفتیں اللہ کی. اللہ یعنی اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ بمعنی سمجھ, اللہ یعنی وہ ذات جس کی طرف ہر مخلوق بلا استثناء جب ہر طرف سے آس ٹوٹ جائے خود بخود متوجہ ہو جائے, وہی اللہ. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. 5 صفتیں ہیں اللہ کی, کس میں؟ الف میں. صفت اول, پہلی صفت صفت ابتدائیت ہے. صفت ابتدائیت ہے, اس میں صفت. ٹھیک ہے, تخلیق اور خلقت کی ابتدا کس سے؟ اللہ سے ہے کہ نہیں؟ اللہ سے. تخلیق کی ابتدا, تکوین کی ابتدا, ایجاد کی ابتدا, خلقت کی ابتدا, آفرینش کی ابتدا, پیدائش کی ابتدا کس سے؟ اللہ سے ہے. اور حروف کی ابتدا الف سے ہے کہ نہیں؟ آپ ایک سے بات ابتدائیت,
کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. ابتدا تخلیق کی اللہ سے. توجہ عمل. دوسری صفت صفت استوا ہے. الف مستوی ہے، عادل ہے، مستقیم ہے. توجہ آپ، اس میں کہیں سے کوئی انحراف نہیں ہے. آپ دیکھیں الف جو ہے وہ مستقیم عادل. اللہ عادل ہے، مستوی ہے. الف بھی عادل ہے، استوا. تیسری صفت یہ خلق کا اتصال، ربط اس سے. وہ کس طرح کا ربط ہے؟ مخلوق کا اللہ سے ارتباط کس طرح کا ہے؟ یہ کہ مخلوق اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں. سمجھے آپ؟ اور قرب جو جتنا قریب ہو جائے اس سے، یہ تو سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. الف دیکھیے سارے حروف الف کے محتاج، مگر الف کسی حرف کا محتاج نہیں ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. الف کسی کا محتاج نہیں. اور ایک صفت اللہ کی الفت، خلق کے درمیان سبب الفت خدا، اور حروف کے درمیان الفت کا سبب الف. سمجھ؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ الف ایک نورانی حرف ہے، ایک الہی سر اور راز ہے. یوں سمجھ لیا کہ الف نام ہے اس قائم اعلیٰ کا کہ من ہو اسم اللہ، جس سے اسم اللہ شروع ہوتا ہے. نعرہ حیدری. من ہو اسم اللہ، جس سے اللہ کا اسم اللہ جی اس سے شروع ہوتا ہے. تو یہ الف سے شروع ہوتا ہے اسم اللہ. تو بے کیا ہے؟ اب خلاصہ ہی سمجھ لیا. تو بے یہ بہائے الف، اور تے تاج الف، اور سے ثناء الف، دال دوام الف، زال ذات الف، اور رے روح الف، اور زے زینت الف، سین ثناء الف، اور شین شرافت الف. سمجھ رہے؟ صاد صبر الف، ضاد ضیاء الف، اور عین علم الف، اور غین غناء الف، فے فخر الف، اور قاف قلب الف، اور کاف کمال الف، اور لام لطف الف، اور واو ولایت الف، لام لطف الف، اور یہ یقین الف. یہ ساری یہ صفتیں یہ قادر مطلق کے صفات کے نمونے ہی تو ہیں. یہ سب ہے. درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. خداوند زمین و آسمان، یہ ساری صفتیں پر محمد و آل محمد صلوات. اس کے اوصاف کے یہ سب نمونے ہیں. یہ ہے کہ لہذا آپ شعراء کو دیکھیے، وہ بھی الف اسی ذات احدیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. الف اسی ذات الوہیت کی طرف اشارہ. یہ ہے بے ایک شاعر، جن کی وہ شاعر کہ خزانے زیر عرش کی، جس کی زبان کو کنجی کہا گیا، کلید کہا گیا. شعر ہے کہ بے نشاں از نقطہ میدانی چرا، تا تو دانی بے نیاز از ما سواس. تمہیں معلوم ہے کہ الف بغیر نقطے کے کیوں ہے؟ یہ خبر ہے، تمہیں معلوم ہے؟ تاکہ تم اس امر کو جان لو، سمجھ لو کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. درود پڑھیے محمد اور آل محمد. بے نیاز، ہر چیز سے بے نیاز ہے. گر تو خواہی راہ یابی سوئے او، بے نشان شو بے نشان شو بے نشان. اگر تم چاہتے ہو کہ وہ راستہ تم کو مل جائے ادھر جانے کا،
تو تم بھی الف کی طرح بغیر نشان کے ہو جاؤ گے. اپنے کو مجرد بناؤ اور ادھر پہنچاؤ اپنے کو. یہ ایک کسی دوسرے شاعر نے بھی کہا ہے, وہ بھی سن لیا. دل گفت مرا علم لدنی ہوس است. دل نے کہا کہ مجھے علم لدنی کی مجھے خواہش ہے. تعلیمم کن, اگر ترا دست برس مجھے تعلیم کرو, علم لدنی مجھے سکھا دو, اگر تمہارے اختیار میں اگر کر سکتے ہو تو مجھے بتا دو. گفتم علی الف, تو میں نے جواب میں کہا الف. میں نے جو الف کہا گفت دیگر ہیچ مگو. جب میں نے کہا الف تو اس نے کہا اب کچھ نہ کہو. در خانہ کسس یک حرف بسس, اگر گھر میں کوئی ہے تو یہی ایک حرف کافی ہے. درود آپ سمجھ بھی دیکھیں, نقطے کی طرف میں متوجہ کر دوں تب آپ سمجھیں گے. دیکھیے اللہ کے بہت سے گھر ہیں, معلوم ہے آپ کو, اللہ کے بہت سے گھر ہیں. ایک گھر اس کا بیت المعمور ہے جو آسمان چہاروں پر, اور عرش یہ اللہ کا ایک گھر ہے. عرش کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے خلق ہوا, یہ ہمارے پیغمبر کے نور سے. اس حدیث میں ہے لما اراد اللہ بدء السنہ, جب خداوند زمین و آسمان نے ایجاد خلقت کا ارادہ فرمایا, فتق نوری, میرے نور کو شگافتہ کیا, اور اس سے خلق منہ العرش, اس سے عرش کو پیدا کیا. ثم فتق نور اخی علی ابن ابی طالب, اس کے بعد میرے بھائی علی کے نور کو خلق کیا. فخلق منہ الملائکہ, اس سے ملائکہ فرشتوں کو پیدا کیا. ہر صنف میں, ہر مخلوق میں دو قسم کے لوگ ملیں گے, علی کے دوست اور علی کے دشمن ملیں گے. لیکن ایک مخلوق ایسی ہے وہ فرشتوں کی کہ جس میں سب علی کے دوست ہیں, ان میں علی کا دشمن کوئی نہیں ہے. درود پڑھیے محمد اور آل محمد. چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. علی 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 علی. اس سے تو کہیں جان چھوٹے گی بھی نہیں. بغیر علی کے کہیں گاڑی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی, نہ یہاں نہ وہاں. درود پڑھیے محمد. تا نگوید یا علی رونق نگیرد ہیچ کا, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. درود پڑھیے. اللہ کا ایک گھر ہے خانے کعبہ, یہ ظاہری ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, یہ ایک گھر ہے. اور اس کا ایک گھر یہ مسجدیں ہیں. ان بیوتی, حدیث قدسی ہے, ان بیوتی فی الارض المساجد, ان بیوتی فی الارض, میرے گھر زمین پر میرے گھر یہ مسجدیں ہیں. طوبی لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی فی بیتہ, بہشت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے گھر میں طہارت کرے ہو کر کے پھر مجھ سے ملنے میرے گھر آئیں. ثم زارنی فی بیتی, یہ تو اللہ کا گھر کی مسجد بھی ہے. اور اللہ کا ایک گھر ہے قلب مومن. یہ تمام گھر ہیں. سوال یہ ہے کہ اب آئیے ہم سب مل کر کے یہ معلوم کریں, یہ تو سب اس کے گھر ہیں, لیکن وہ ان گھروں میں کس میں رہتا ہے یہ معلوم کرنا چاہیے. اب اس کا جواب کون دے, خود اسی سے دریافت کیا جائے, پوچھا جائے کہ وہ کہاں رہتا. تو آپ اس سے پوچھے تو کہ لا یسعنی سما, نہ آسمان میں میری گنجائش ہے نہ زمین میں ہے, میری گنجائش تو قلب مومن میں ہے. میں تو یہ نہیں, یہ ہے اللہ کا گھر. میری گنجائش تو قلب مومن میں. توجہ, قلب مومن. اجی
وہ رہتا ہے اللہ یہاں، وہ احمق ہیں، توجہ، بے وقوف ہیں وہ جو مسجد کی تو تعظیم کرتے ہیں، کعبے کی تعظیم کرتے ہیں اور مومن کو ستاتے ہیں. سمجھا ہم نے؟ سب سے زیادہ جہاں اللہ موجود ہے اس کی درود پڑھیے محمد اور آل نعرہ حیدری. قلب مومن جہاں اللہ ہے وہاں مومن کا. اور اسی لیے دیکھیں مومنین میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا. جتنی زیارتیں ہیں معصومین کی، تمام زیارتوں میں یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے ذریعہ سے قریب ہونے کا جب تک یہ اقرار نہ کر لے کہ الموالی لولیکم والمعادی لعدوکم، میں آپ کے دوست کا دوست ہوں اور آپ کے دشمن کا دشمن. بے شک. اگر علی سے محبت ہے تو مالک اشتر سے بھی محبت کرنی ہوگی، محمد سے بھی، محمد سے بھی آپ کو محبت ہے. مالک کان لی ربیبا کما کنت لرسول اللہ ربیبا. مالک یہ میرا تربیت کردہ ہے، کما کنت لرسول اللہ ربیبا، جس طرح میں رسول اللہ کا تربیت کرتا ہوں. محمد ولدی، محمد تو میرا بیٹا ہے، محمد میرے بیٹوں کے ساتھ محشور ہوگا الحاصل محمد. تو مومن ایک یہ یاد رکھیے گا کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ جو اللہ کا ظاہری گھر ہے خراب کرنے آیا، کیا حشر ہوا؟ آیا تو کیا حشر ہوا اس کا؟ قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول. کیا حاصل ہوا جناب؟ سامنے ہے کہ نہیں آپ کے؟ یہ ظاہری گھر تو یا بتا خراب نہیں ہونے دیا. تو اگر کوئی کسی مومن کو چاہے، وہ چاہے کہ یہ مومن ختم ہو جائیں، صاحبان ایمان کیا اللہ نے اپنے اوپر مومن کی نصرت کو اس لیے واجب قرار دیا. لقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مومنین کی نصرت تو ہم پر واجب ہے. اللہ نے وكذلك من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس ایک چند منٹ چونکہ مجھ کو بھی بہرحال امام کو جا کے منہ دکھانا ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھے منہ دکھانا ہے. بہرحال میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. یہ توجہ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. مومن دیکھیے یاد رکھیے انسان کسی درجے پر پہنچ جائے، کسی مقام پر پہنچ جائے، چار چیزوں کی خدمت، چار شخصوں کی خدمت کسر شان نہیں ہے بلکہ اس کے لیے شرف ہے. چاہے کسی منصب پر فائز ہو جائے، چاہے قاب قوسین پر جائے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، چاہے کسی درجے پر پہنچ جائے، لیکن چار شخصوں کی خدمت یہ شرف ہے، اس کے لیے عزت ہے. ایک تو باپ کی، بیٹا چاہے کسی منصب پر پہنچ جائے باپ کی خدمت اس کے لیے شرف ہے، عزت ہے اس کی، باپ کی، بیٹے کی کہ باپ کی خدمت کرے. یہ نہیں کہ میں اب تو جی، لیکن ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جس میں بچے ان کو شرم آئے گی یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ میرے باپ سمجھ رہے. بہرحال میں اب کیسے کہوں کہ آگے یہ ہے، مجھ کو تو خیریت سے واپس ہونا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر.
یہ بھی اچھا باپ کی گفتگو بات چیت بیٹے آپ خیال نہ کیجیے گا ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ. یہ باپ نے کوئی بات کہہ دی تو جی کرسی پر تشریف فرما ہے یوں کہہ رہے ہیں کہ باپ کچھ آپ خیال نہ کیجیے گا. یہ دور آئے تو بیٹا چاہے کسی درجے پر پہنچ جائے باپ کی خدمت اور باپ دوسرے استاد چاہے شاگرد کسی درجے پر پہنچ جائے. یہ اسلام شریعت اسلامی کا قانون بتا رہا ہوں آپ کو کہ چاہے کسی درجے پر شاگرد پہنچ جائے استاد کی خدمت اس کا احترام اس کی عزت اس کے لیے شرف ہے. سمجھ رہے ہیں ابو کا ثلاث تمہارے 3 باپ ہیں بلکہ اس باپ سے زیادہ اس جسمانی باپ سے زیادہ عزت اور احترام و اکرام استاد کا ہے. ابو کا ثلاث تمہارے 3 باپ ہیں 3 باپ. من ولدت ایک تو جس نے تمہیں پیدا کیا من زوجت جس نے تمہیں لڑکی دی خسروی باپ ہے ومن علمک اور جس نے تمہیں تعلیم دی دین سکھایا یہ تمام یہ باپ من علمک ان کی تعظیم چاہے کسی درجے پر پہنچ جائے توجہ. اور تیسرے مہمان کی عزت اور مہمان کا اکرام چاہے میزبان کسی منصب پر فائز ہو اس کے لیے شرف ہے. قرآن پڑھیے جنہوں نے مہمانی کا سنگ بنیاد رکھا جناب بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھایا. مہمان آتے قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ کہ ابراہیم خود گئے گھر میں جا کے کہا نوکر سے نہیں کہا خود جا کر کے لائے کھانا سامنے رکھ دیا. خود ابراہیم بین عظمت فراغ الی اہلہ وہ گئے تھے. توجہ دو باپ اور بیٹا یہ دونوں امیر المومنین کے ہاں مہمان ہوتے ہیں. بہار الانوار دیکھیے اور کتب احادیث میں ہے یہ دونوں باپ اور بیٹا ایک ساتھ امیر المومنین کے مہمان ہوئے. امیر المومنین نے قمبر کو حکم دیا کہ تشت لاؤ لگن اور لوٹا لے آؤ لا دیا. کھانا آ گیا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا وہ لوٹا لیا اور لگن اپنے ایک ہاتھ میں لوٹا گئے اور اس شخص باپ کے پاس آیا اس سے کہا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہارا ہاتھ دھلا دوں. تو وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے آپ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ خیال کرو کہ قمبر ہاتھ دھلا رہا ہے. یہ اخلاق ہے علی بن ابی طالب کا. درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر درود. تم یہ سمجھو کہ قمبر ہاتھ دھلا رہے یہ سمجھو. اچھا ہاتھ دھلایا. اس کے بعد آپ نے قمبر سے فرمایا قمبر اس کے بیٹے کا ہاتھ تم دھلا دو. قمبر نے بڑھ کے ہاتھ دھلایا. ہاتھ دھلا چکے امیر المومنین بیٹے کے پاس گئے کہنے لگے دیکھو اس وقت تم اپنے باپ کے ساتھ آئے ہو سمجھ رہے لہذا باپ اور بیٹے میں فرق ہونا چاہیے. باپ اور بیٹے میں فرق ہونا چاہیے. باپ اور بیٹے میں فرق ہونا چاہیے سمجھ لیا. اسے کہا دیکھو جب تم تنہا آؤ گے تو میں تمہارا اسی طرح ہاتھ دھلاؤں گا جیسے تمہارے باپ کا. میں نے درود پڑھیے محمد اور آل محمد. سبحان اللہ جناب. سمجھ رہے ہیں یہ ہے تعلیم علی ابن ابی طالب کے. یہ تعلیم ہے آپ کی شخصیت. یہ ہر شخص دیکھیے درجہ ہر شخص کو اس کے رتبے میں ہونا چاہیے. کسی کو اس کے رتبے سے گھٹانا یا بڑھانا دونوں جرم ہے. بے شک اجی یہ 1300 سال سے یہ کیوں آپ چلے یہ اختلاف کیوں چلا رہا؟ صرف یہی تو مسئلہ ہے.
ابھی کسی کو اس کے درجے سے گھٹا دیا, کسی کو اس کے درجے سے بڑھا دیا, یہ تو ہے نا اس کا. یہ ہر چیز یہ عدل کے خلاف ہے, اور اسی کو مٹانے کے لیے وہ پردے غیب میں جو آئے گا. درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. دیکھیں ہماری ہر چیز جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے, یا قرآن صامت یا قرآن ناطق, اس کے مطابق ہونا چاہیے. مجلسیں بھی اسی نہج کی ہونا چاہیے. جی اب یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے جیسے جو چاہا, جس کو چاہا, جس کے قبل اور بعد. ارے انبیاء میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, انبیاء میں یہ رسولوں میں بعض کو بعض پر جو جس کا درجہ ہے اس کو اس میں رکھنا چاہیے. درجے سے گھٹانا یا بڑھا دینا یہ ظلم ہے. کس کا نام کس کے ساتھ لینا چاہیے؟ ارے کم سے کم یہ اس سے حرہ سعدیہ ہی سے تو سبق لے لیجیے. یہ گرفتار کر کے لائی جا رہی ہے کہاں؟ حجاج کے پاس. اور حجاج نے کہا تجھے خبر ہے تجھ کو کیوں لایا گیا گرفتار کر کے؟ اس نے کہا اس لیے کہ انت تفضلین علیا علی فلاں و فلاں و فلاں, تم علی کو فلاں 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 پر فضیلت دیتی ہو. کہا یہ جھوٹ ہے, تہمت ہے, الزام ہے. میں کبھی ایسا, یہ میرا عقیدہ ہی نہیں, میں فضیلت نہیں دیتی. میں یہ کہتی ہوں, میرا یہ عقیدہ ہے کہ علی آدم صفی اللہ سے افضل ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ نوح سے افضل ہے, ابراہیم سے افضل ہے. اور میرے پاس دلیلیں ہیں, بلکہ میں نے نہیں, بل فضلہ اللہ, اللہ نے فضیلت دی ہے. غور کیا آپ نے؟ بل فضلہ اللہ کام ہے. یہ کیا؟ ابھی دیکھو آدم سے میرا مولا افضل ہے. آدم کو اللہ نے کہا گیہوں نہ کھانا, میرے مولا کو منع تو نہیں کیا تھا, مگر میرے مولا نے کبھی منہ نہیں لگایا. آدم قد اکل الحنطۃ واللہ نہا وعلی ترک الاکل لقصد القرب. نہیں, یہ ہے شرف, یہ ہے عزت. سمجھے آپ میرے مولا یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں مقابلہ کروں گی علی کا کسی سے بھی ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا, ابھی میں جیسے کہوں کہ زید عمر سے افضل ہے, تو کیا مطلب ہوا کہ زید میں بھی فضیلت ہے, عمر میں بھی ہے, اس میں کم ہے, اس میں زیادہ ہے. سمجھیں؟ تو جب میں اپنے میری نظر میں جو صاحبان فضیلت ہے میں ان سے مقابلہ کرتی ہوں اپنے مولا. سمجھا آپ نے؟ فضیلت ان میں بھی ہے اور ان میں بھی ہے, ان میں کم ہے, میرے مولا میں زیادہ ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. انزلنی الدہر انزلنی الدہر. یہ بھی دیکھا میں نے, یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے جہاں جہاں بھی ہے. اب یہ لگا قرآن پڑھا جا رہا, مجلس ہو رہی, اس کے بعد آپ نے جس کو چاہا بٹھا دیا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایک شخص آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں, کہتا ہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں, ہر روز پریشانی بڑھتی جا رہی ہے, پکڑو پکڑ کیا. تو آپ نے فرمایا کیا تم راستے میں, راستہ چلنے میں بزرگوں سے آگے آگے چلتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مولا یہ تو میں غلطی کرتا ہوں. اس نے توبہ کیا, پریشانی اس کی دور ہو گئی. غدیر خم, اس موقع پر جو خطبہ ہے اس میں حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ صغیرہم لا یعقر کبیرہم, چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے اور بڑے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے. فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْعَلُ الْبَعْثُ بَيْنَهُمْ, تو ان میں ایک عذاب یہ آئے گا کہ ان میں پھوٹ ڈال دی جائے گی. جب چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے, بڑے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے, تو ان میں پھوٹ ڈال دی جائے گی. یہ وَبَقِيَ الدِّينُ لَفْظًا بِأَلْسِنَتِكُمْ, اور یہ زبان پر دین رہ جائے گا. وَتَنزِلُ اللَّعْنَةُ, اور اس زمانے میں لعنت بجائے رحمت کے لعنت نازل ہوگی. درود پڑھیے محمد. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پڑھیے. تو میں اب جلدی سے اپنے
موضوع پر آ جاؤں. ایک مرتبہ اور آپ سب مل کے بلند آواز سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. ادھر یہ سنیے آپ, یہ اس سے کوئی آپ یہ خیال نہ کیجیے گا کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں. یہ چونکہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جہاں جہاں جانے کا اتفاق ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نظام نہیں ہے. آپ کو پہلے سے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. امیر المومنین تو کسی کے لیے درجے کے قائل ہی نہیں کہتے. ما لا فضل الا لأہل العلم انہم. آپ سمجھیں, من اکرم عالما فقد اکرمنی ومن اہان عالما فقد اہاننی. اللہ نے مدد کا وعدہ کیا. نقطے کی بات یاد رکھیے گا. دعائے ابو حمزہ الصومالی جو امام زین العابدین علیہ السلام کی استدلالی دعا ہے, اس دعا میں آپ فرما رہے وہ اسباب بیان کر رہے, استدلالی دعا. اس میں آپ نے استدلال سے اللہ سے جو دعا کی ہے وہ دلیل کے ساتھ دعا کی ہے. یہ یاد رکھیے گا. دو ایک فقرہ آ گیا ہے تو سن لیجیے. پہلے ایک فقرہ, اللہم انت القائل, اے میرے اللہ تو نے کہا ہے, تیرا حکم تو نے کہا ہے کہ اپنے دروازے سے سائل کو محروم واپس نہ کرو. یہ تو نے فرمایا. اچھا اب میں تیرے دروازے پر سائل بن کے آیا ہوں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تو لوگوں کو حکم دے جی. اور ایک کلمہ اور ہے, جیسے سن لیجئے اور انشاءاللہ جب اپنے بستر پر جائیے گا وہاں سوچیے گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے. اسی سے امید ہے کہ انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. ادھر سنیے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم میرے معبود اگر تو نے مجھ کو جنت میں داخل کیا, اگر جنت میں داخل کیا تو نے مجھ کو, تو مجھ کو یقین ہے اس امر کا کہ اس سے تیرا اس سے محمد خوش ہوں گے جو تیرے حبیب ہیں. یہ مجھے یقین ہے اس بات کا. اور اگر تو نے مجھ کو جہنم میں داخل کر دیا تو اس سے شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اچھا تو مجھے یہ یقین ہے کہ تو مجھے جنت میں داخل کر کے اپنے حبیب کو خوش کرے گا, جہنم میں ڈال کر اپنے دشمن کو خوش نہیں کرے گا. نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات. سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ. اس میں ہے, بس میں اب جلدی سے آ جاؤں سمیٹ کر کے کدھر. اسی میں حضرت فرما رہے اس میں اللہ مدد کیوں نہیں کرتا. یہ سر مجھے کچھ نہیں, میرے دل میں آپ کی محبت ہے. میں 36 سال میں جب ایشیم میں رہا مجھے کوئی نہیں, وہاں ہے آ جاتا ہوں, بلکہ لایا جاتا ہوں, آ گیا. بہرحال میں اس وقت سامعین الائمہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں دعا کرتا رہوں آپ کے لیے, اور انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد بھی دعا کروں گا. آپ چاہے یاد رکھیں یا نہ رکھیں, لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. میں آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مجھ کو کوئی غرض نہیں ہے آپ سمجھیں, نہ یہ میرا مقصد ہے میں کہ آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے کچھ لینے کے لیے, یہ مقصد نہیں ہے. میں آیا ہوں آپ کو دینے کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں, ابھی میں ایک طالب علم ہوں, مجھے یہ نہیں ہے. اور یہ قبل و بعد آپ چاہے یہ نہ خیال کیجیے گا کہ میرے دل پہ آ کے کس کو قبل و بعد پڑھانے کا سوال, اس کا کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. ہو سکتا ابھی قرآن آپ پڑھیے, قرآن وہاں تبت یدا ابی لہب, اس کے نیچے ہے قل اللہ احد. کیا اثر پڑتا ہے قل اللہ احد پر؟ درود پڑھیے محمد اور آل محمد. سمجھ رہے ہیں, مجھے اسے کہنے کی کیا ضرورت ہے. الحافظ تو اب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ الف, توجہ اب آ جائے, الف حرف ذات اور بے یہ کیا ہے؟ یہ حرف عقل کلی. سب سے پہلے دیکھیے, اچھا بے کے عدد ملا کے دیکھیے تو 2 ہیں, کہ واحد سے جو سب سے پہلا عدد وجود میں آتا ہے وہ کون سا عدد ہے؟ ابھی وہ 2 کا عدد ہے. 1 کے بعد جو سب سے پہلے نظر پڑتی ہے کس عدد پر؟ 2 کے اوپر پڑے گی. تو الف کے بعد ابھی حروف تہجی میں کس پر سب سے پہلے نظر پڑتی ہے؟
بے پر نظر پڑتی ہے بالباء ظہر الوجود و بالنقطۃ تمیز العابد عن المعبود. توجہ بے کے ذریعے سے تو یہ معلوم الف اس سے اشارہ مقام الوہیت کی طرف. تو بے سے مراد مخلوق اول صادر اول یعنی حقیقت محمدیہ. اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعد سب سے پہلی نظر جو ہونی چاہیے وہ محمد اور آل محمد پر ہونا چاہیے. درود پڑھیے محمد اور آل محمد. اللہ کے بعد اگر نظر ہے پہلے تو محمد و آل محمد پر توجہ جان. اچھا یہ لیکن خود فرق سمجھ لیے اپنے میں اور محمد و آل محمد میں. یہ حقیقت محمدیہ اور اپنے میں فرق سمجھ لیجیے محمد و آل محمد کہ جب یہ مخلوق اول صادر اول اچھا جب یہ وجود میں آئے تو کوئی مخلوق ان کے سوا تو نہیں ہے, سب سے پہلے یہ آئے ہیں. اچھا تو اب یہ ان کی نظر سب سے پہلے ان کی نظر کس پر ہے؟ اب جب یہ آئے تو اپنے سوا تو کسی کو نہیں دیکھا, کسی سے تو ان کی پہلی نظر کس پر؟ علت کے اوپر ہے کہ وہ ہے تو ہم ہیں. اگر وہ ہے تو ہم ہیں. سمجھ رہا؟ دیکھیے یہ فرق سمجھ لیے. ہم نے اور آپ نے اللہ کو پہچانا کس کے ذریعے سے؟ ہم نے مخلوق کو دیکھا, ہم نے استدلال کیا کہ مخلوق بغیر خالق کے وجود میں نہیں آتے, تو ہم نے کہا کہ خالق ہے, اور انہوں نے ان کی نظر پہلے خالق کہ وہ ہے تو ہم ہیں, اگر وہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے. اس لیے سرکار سید الشہداء روحی و ارواح العالمین علیہ الفضل دعائے عرفہ میں دیکھیے یہ خطاب فرماتے ہیں کیف یستدل علیہ بما هو مفتقر فی وجودہ الیہ. اے میرے معبود تیرے وجود پر کیوں کر اور کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے کہ جو خود اپنے وجود میں تیری محتاج ہے. درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. وہ اپنے انبیات عین لا ترا, اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھ کو نہ دیکھیں. دیکھیے اللہ کی دو کتابیں ہیں, توجہ, تدوین اور تکوین. کتاب صفحات اوراق سطر, کلمات کس سے بنے؟ حروف سے. حروف سے بنتے ہیں کہ نہیں؟ حروف سے بنے کلمات. اچھا اور حروف یہ کل کے کل ان کی بازگشت منتہی ہوتے ہیں الف کی طرف, اور یہ الف ہی یہ منتہا یہ کہ شکلوں کے مخصوص شکلوں کے ساتھ ایک خاص خاص نام رکھ دیا گیا, وہ الف یہ نام رکھا گیا نقطے. لیکن ان میں امتیاز کس سے؟ توجہ دیکھیے سب سے پہلی چیز جو کاغذ پر کاتب کے قلم سے وجود میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ ابھی نقطہ ہے کہ نہیں ہے؟ کاتب کے قلم سے جو سب سے پہلی چیز وجود میں آتی ہے وہ ہے نقطہ. اچھا اور آخر میں سب سے آخر میں کہ جس سے وہ قلم اٹھاتا ہے کیا چیز وجود میں؟ وہ بھی نقطہ. ابھی سب سے پہلی چیز جو وجود میں آئی وہ نقطہ, اور جب قلم اٹھایا تو نقطے سے. جی یہ عالم بھی اسی طرح سے ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اس عالم امکان میں وجود میں آئی وہ نقطہ ولایت ہے. اور قوس صعود کا آخر یہی نقطہ ولایت ہے. آپ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں بکم فتح اللہ و بکم یختم, ان سے ابتدا ہے اور یہیں پر انتہا ہے. درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. بکم فتح اللہ و بکم یختم, آپ کے ذریعے سے بکم فتح اللہ و بکم یختم. توجہ. اچھا یہ جو حضرت نے فرمایا کہ میں نقطہ ہوں, توجہ بہت ہی مختصر, نقطہ بے کے نیچے کا نقطہ, اس میں بتایا یہ اشارہ ہے کہ نزلونا عن الربوبیت, دیکھو تم مجھے خدا نہ کہو. یہ جو کہا نقطہ, کہا مجھے خدا نہ کہو. کیوں؟ دیکھو نقطہ
نقطے کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تو مکان و مکانیات سے منزہ ہے. اور دوسرے یہ کہ نقطے کی خاصیت یہ کہ نقطہ مرئی ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اللہ دکھائی نہیں دیتا. اچھا نقطہ اپنے موجود ہونے میں غیر کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ایک صفت توجہ کہ یہ نقطہ، یہ جان حروف میں جو روح ہے، حروف یہ نقطہ ہے. توجہ کہ اگر یہ نہ ہو، حروف معجمہ مثلا بے تے سے اگر نقطہ نہ ہو تو نہیں معلوم ہوگا کہ اس میں بے کون ہے تے کون ہے. جی معلوم ہوگا. اچھا جیم ہے خے اگر نقطہ نہ ہو جیم کے پیٹ میں نہیں معلوم ہوگا کہ جیم کون ہے، ہے کیا ہے، خے کیا ہے. نقطے سے حروف معجمہ کے درمیان میں فرق معلوم ہوتا. نقطے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جیم ہے، یہ ہے، یہ خے ہے. یا نقطے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے ہے، یہ تے ہے، یہ سے ہے. تو حضرت فرمایا کہ میں نقطہ ہوں. نقطہ ہوں کیا مطلب اور سمجھے، یعنی میں اگر مجھے ہٹا دو گے، مجھے اگر الگ کر دو گے تو مومن اور کافر اور منافق سے مومن علیحدہ نہیں ہو سکتا. اب اسی طرح فرق کہاں سے معلوم ہوگا، اسی نقطۂ ولایت اور محبت سے. درود پڑھیے محمد درود پڑھیے آپ محمد اور آل محمد. سمجھ گیا نقطہ وہاں. اب یہ کیونکہ میرے پاس کوئی لکھی ہوئی مجلس نہیں ہے اور نہ میں وہ کوئی تیار ہوں، میں تو یہ صدقہ ہے، ایک طالب علم ہوں وہاں کا، نہ میں کوئی علامہ کچھ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یہ خود ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا، سمجھا آپ نے، ان سے پوچھا جائے گا. اور یہ تو ایک رسم سی ہو گئی ہے، اولاد آدم میں بغیر مناسبت کے تو نام ہر وقت رکھا ہی جاتا ہے. علم کی عین سے واقف نہیں، اس کا نام محمد فاضل. جی دین کے لیے ننگ و آر ہے، اس کا نام فخر الدین. سمجھ رہے آپ، بغیر مناسبت کے نام رکھے جاتے ہیں. ایک شعر موضوع نہیں کر سکتا، اشعار الشعراء. جی ایک مجلس ٹھیک نہیں کرتا، ادھر ادھر جمع کر کے رکھ دیا. ہاں وہ خطیب اعظم تو. اور صدر اسلام میں بھی بڑا ہنگامہ ہوا، ادھر سے لے کے ادھر دے دیا، ان کا لقب ادھر دیا، ادھر دیتے. لیکن یہ القاب و خطابات کے عطا کرنے والے یہ نہیں سمجھے کہ اس سے حقیقت نہیں بدلتی. بہت خوب، بہت خوب. القاب و خطابات سے کہیں حقیقت بدلتی ہے. اگر یہ تمام اہل ملتان مل کر کے شکر کو نمک کہیں تو کیا بتائیے آپ شکر نمک ہو جائے؟ نہیں. انصاف سے آپ فرمائیے، سارے مل کے، آپ کے ساتھ کراچی کے لوگ بھی مل کے کہنے لگے، آپ سارے پاکستان کے لوگ کہنے لگے شکر کو نمک ہو جائے گا. جی عرب بھی کہنے لگے مل کے، عربوں میں قریش کا قبیلہ بھی کہنے لگے. اجی ہمارے نبی کریم کے اصحاب بھی مل کے کہنے لگے شکر کو نمک. تو کیا شکر نمک ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اجماع ہو گیا. محمد والے محمد صلوات. تو آپ یہ سمجھے کیوں غیر معصوم کا اجماع حجت نہیں ہے. معصوم کا اجماع حجت ہے، لیکن غیر معصوم شکر کو نمک کہتے کہتے مر جائیں گے. شکر رہے گی، نمک نہیں ہو سکتی. لیکن اگر معصوم شکر کو نمک کہہ دے گا تو شکر نہیں ہے. بر محمد والے محمد صلوات. اب وہ سارے مطالب اب میرے پاس ہے. اب یہ ہے کہ ایک مطالب فضائل آل محمد کا ایک سمندر ہے جو میرے پاس ہے کہ عن النقطہ و عن الخط. یہ بھی انشاءاللہ یہ آپ کا باقی رہے گا. میں یہ عرض کرا کہ 4 شخصوں کی خدمت کسر شان نہیں ہے، چاہے کسی منزل پر پہنچ جائے. ان میں 3 بیان کر دیا. ایک ہے گھوڑا. جی گھوڑے کی خدمت
وقت نہیں میں بتاتا آپ کو کہ ائمہ طاہرین کے پاس کیا کیا گھوڑے تھے اور کیا گھوڑوں کے ساتھ سلوک کیا ہے. بہرحال لیکن یاد رکھیے کربلا میں پیغمبر کی سواری کے 3 گھوڑے تھے. ایک تھا عقاب نامی, توجہ یاد رکھیے 2 منٹ بس کر. عقاب, اسے آپ نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو دیا تھا اور اس نے کیا کیا, ایک خدمت ایسی اس نے انجام دی ہے, ایک ایسی خدمت انجام دی ہے اس نے. آپ بتاؤں دلوں پر ہاتھ رکھ لیجیے کہ جب حسین کا جوان بیٹا گھوڑے سے گرا ہے اور اس نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں تو کیا کیا اس نے کیا کیا, دیکھا حسین آ رہے ہیں, توجہ آپ, دیکھا حسین آ رہے ہیں, کیا کیا اس کہ وہ دوڑ کر حسین کے پاس آیا اور حسین کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنا سر زمین پر پٹکنے لگا اور اس کے بعد دوڑ کر لاش علی اکبر کے پاس پہنچا, پھر وہاں سے حسین کے پاس آیا. آپ سمجھے وہ کہہ رہا ہے کہ مولا آئیے میں آپ کے جوان بیٹے کو بتاؤں کہاں ہے. توجہ رہی بس میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں, آپ آ جائیے میں بتاتا ہوں. اور ذوالجناح اس طرح کا کوئی گھوڑا خلقی نہیں ہوا. اس لیکن ہر معصوم کی شہادت اور وفات کے وقت ایک بیٹا موجود ہے سوائے مظلوم کربلا. بیٹا ہے مگر چند قدموں کے اوپر ہے, مگر بیمار ہے, نہیں آ سکتا. تو حسین نے کیا کہا, آپ نے اس ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح دیکھ, اذا قتلت, جب میں شہید کر دیا جاؤں, جب میں شہید کر دیا جاؤں تو میری شہادت کی خبر خیمے میں پہنچا دینا. فضا میں یہ وصیت کی تھی کہ ہے کہ حسین کی مظلومیت اس منزل کے اوپر تھی. توجہ چند منٹ, منظر مظلومیت سمجھ لیں کہ حسین کے مقابل میں خود حسین کے چاہنے والے بھی بہت سے آگے تھے. یہ جو بار بار عاشور کے دن اپنا نسب نامہ بیان فرما رہے, کبھی ردائے رسول اور کبھی قدیمی مؤذن کو روکا کہ میرا جوان بیٹا صبح کو اذان دے گا, یہ تمام اور نسب نامہ بیان فرما رہے تھے. اسی وجہ سے کہ دشمنوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ خارجی نے خروج کیا. چنانچہ میں نے ایک روایت دیکھی, اس وقت آپ کو رونا نہ آئے نہ روئیے گا, جب آپ اپنے بستر پر جائیے گا تو سوچئے گا ضرور کہ ایک شام کسی ضرورت سے گیا تھا, وہ اتفاق سے وہ عاشور کے دن وارد کوفہ ہوا. اچھا وہ کون سا وقت تھا, جو آخری حملہ تھا حسین کا, عاشور کے دن نخیلہ تک آپ آئے تھے اور فوجیں دارالعمارہ سے ٹکرا رہی تھی. وہ کہتا ہے کہ جب میں کوفے میں داخل ہوا تو جس نے مجھ کو دیکھا کہا تو کربلا نہیں گیا. میں نے کہا کربلا میں کیا ہے, معلوم نہیں خارجی نے خروج کیا. کہا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا. گھر آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, میری بچی نکلی, اس نے دروازہ کھولا, دیکھا, وہ کہتی بابا کیا آپ کربلا نہیں گئے. میں کہا بیٹی کربلا میں کیا ہے, کہا خارجی نے خروج کیا. کہا جب میری بیٹی نے مجھ سے کہا تو میرے اوپر بہت اثر ہوا, میں نے سامان سفر رکھا, تلوار لی, اب میں نکلنے لگا تو میری بچی مجھ سے کہتی ہے کہ کربلا سے جب آپ واپس آئے تو ایک انگوٹھی لیتے آئے میرے لیے. کہا میں نے سنا. کہا میں نکلا, ایک چند قدم آگے بڑھا تھا میں تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگوار ہاتھ میں ذوالفقار, چہرے سے نور ساتیا, آسمان سے باتیں کر رہا اور وہ حملہ کر رہے ہیں, وہ سب بھاگ رہے ہیں. تو میں گھبرا گیا, سوچنے لگا کہ لوگ ان کو خارجی کہتے ہیں, حق تو ان کے ساتھ معلوم ہوتا ہے. یہ تو کہا میں یہ سوچ رہا تھا, دفعتاً مجمع کال کی طرح پھٹا اور حضرت میرے پاس آ گئے اور اپنی انگشت مبارک سے ایک انگوٹھی نکالی اور وہ انگوٹھی مجھے دی اور مجھ سے کہا کہ اے دیکھ تو اپنی بچی سے میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ خارجی نہیں, فاطمہ کا بیٹا. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں سوائے غم حسین کے رونے اور رلانے والوں, ارے فاطمہ کا بیٹا حسین ہے. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الواقعین. اللہ آپ کو رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. توجہ, جعلکم اللہ من الواقعین. کہا میں غش کھا کے زمین پر گرا, غش کھا کے
تھوڑی دیر کے بعد جب غش فاقہ ہوا تو میں کہا آقا سے اجازت لے کے چلو لڑی. کہا تیزی سے میں بڑھ رہا تھا, چلا جا. ایک مرتبہ کیا دیکھا میں نے, ابھی زمین میں زلزلہ, سیاہ آندیاں چل رہی ہیں, آگے بڑھا دیکھا ذوالجناح. اللہ اکبر. اس نے دیکھیے ارباب ایسا ایک بات عرض کر دوں, دیکھیے یہ ذوالجناح یوں ہی جاتا خیمے میں, پیغام پہنچا دیتا, وصیت پر عمل بھی ہو جاتا, حضرت کے کہنے پر عمل ہو جاتا. اس نے کیا کیا کہ شہادت کے بعد خوب اپنے منہ کو خون حسین میں, یہ کیا کر رہا ہے, یہ راکب دوش رسول کی سواری کا گھوڑا. وہ یہ جانتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ آج دنیا حسین سے پھر گئی. اگر میں یوں ہی جاتا ہوں خیمے تک, علی کی بیٹی زینب بھی تو مجھے دیکھے گی, حسین کی بچی دیکھے گی, کہیں علی کی بیٹی کو یہ خیال نہ آ جائے کہ کیا ذوالجناح نے بھی زندگی میں میرے بھائی کا ساتھ چھوڑا. لیکن جب زینب مجھ کو اس حالت میں دیکھے گی تو یقین ہو جائے گا کہ نہیں, زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑا. اور ایسا ہی ہوا جب ذوالجناح قریب آیا ہے, سب سے پہلے زینب کو علم ہوا. سکینہ سے فرمایا بیٹی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا باپ پانی لے کر آ گیا. بچی دوڑ کر در خیمہ پائی, دیکھا کہ ذوالجناح خون میں شرابور ہے, منہ پر تماچے مارنا شروع کر دیا. ہائے میں تو یتیم ہو گئی. سکینہ کے اس نوحے پر تمام بیویاں خیمے سے باہر نکل, ذوالجناح کو گھیر لیا. کسی نے کہا اے ذوالجناح بتا میرا بھائی کدھر ہے, کسی نے کہا بتا میرا سرتاج کدھر ہے, مگر حسین کی کمسن بچی در خیمہ پر کھڑی ہے. کچھ دیر کے بعد بچی ہلی چلی. ذوالجناح نے دیکھا کہ حسین کی بچی آ رہی ہے. جب قریب آئی تو ذوالجناح نے اپنا سر زمین پر رکھا, بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں کو ذوالجناح کے سر پر رکھا اور یہ کہا اے ذوالجناح میں صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتی ہوں, مجھے بتا کہ حل سقیا ابی ام قتلا تشار, میرے باپ کو پانی دیا گیا یا پیاسا ذبح کر ڈالا گیا. یعلم الذین ای منقلب الہی و سیدی و مولانا. اغتنم الدعاء عند الرقت, رقت کے وقت دعا کو غنیمت سمجھو. خدایا آخری زمانے کے شرور و فتن سے محفوظ, ناگہانی حوادث سے محفوظ, پریشانیوں کو دور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, ہم کو ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. جتنے مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات اب تک دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور میں تعجیل فرما. رہبر انقلاب کو طول عمر عطا فرما. الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائنا وکف عنا اعداءنا واشغلهم عن آذانا واظہر کلمۃ الحق واجعلها العلیٰ وادھس کلمۃ الباطل واجعلها السفلی انک علی کل شیء قدیر. اللہ صاحب سے